اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الف لام میم الف لام میم حروف مقطعات۔ اس کتاب میں کوئی شک و شبہ نہیں، یہ متقین کو راہ دکھاتی ہے۔ آئیے ہم بھی اپنے رب سے ملن کی راہیں اسی کتاب سے کھوجتے ہیں۔ آج ہم پڑھیں گے پارہ 6 سے پارہ 10 تک میں بیان کیے گئے اہم مضامین کو۔ تو آئیے میرے ساتھ چلیے ہم ان پاروں میں بیان کیے گئے اہم موضوعات سے اپنے رب سے ملن کی راہوں کو کھوجتے ہیں۔ آغاز سے پہلے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم من بالعلم والعلم والحلم والحکم وبارک وسلم۔ قرآن کو سمجھنے کے لیے صاحب قرآن سے تعلق بہت ضروری ہے، تو آئیے آغاز کرتے ہیں۔ لا يحب اللہ الجہر بالسوء، اللہ پسند نہیں کرتا کسی بری بات کا بآواز بلند کہنا، مگر کس کو اجازت ملی ہے؟ جس پر ظلم ہوا ہو، یعنی مظلوم جو ہے صرف اس کو اجازت ہے کہ وہ ظالم کے خلاف آواز کو بلند کر سکتا ہے اور اس کی غیبت جائز ہے، یعنی ظالم کی غیبت کرنا جائز قرار دے دیا گیا۔ اور یہود کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے دعوے کی بھی تردید اسی سپارے میں ہمیں ملتی ہے۔ عقیدہ تثلیث کی تردید اور دین میں غلو کی ممانعت، کلالہ کی میراث کا قانون، یہ بھی سورہ نساء پارہ نمبر 6 میں بیان کیا گیا ہے۔ اس کے بعد شروع ہو جاتی ہے جی سورہ مائدہ۔ سورہ مائدہ کے اہم نکات ہم دیکھیں تو ایفائے عہد کی تعلیم اور تلقین کی گئی ہے۔ 9 چیزوں کی حرمت اور ان کے احکامات کو کھول کھول کر اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان کیا۔ اللہ کا پسندیدہ دین کون سا ہے؟ دین اسلام، یہ بھی بتلا دیا گیا، اور دین اسلام کو مکمل کر دینے کا اعلان اسی صورت میں کیا گیا۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی۔ وضو اور تیمم کے احکامات، عدل انصاف پر ڈٹ کر قائم رہنے کا حکم، علماء یہود کا تذکرہ اور ان کے باطل دعووں کی تردید، شرک کی مذمت اور حابیل و قابیل کا واقعہ۔ اللہ تعالیٰ زمین پر فتنہ اور فساد برپا کرنے والے کو پسند نہیں فرماتا۔ چور اور مرتد کی سزا، مضبوط ایمان والے کے لیے نوید اور کمزور ایمان والوں کے لیے وعید بھی ہمیں اسی صورت میں ملتی ہے۔ تبلیغ اسلام امت مسلمہ کا اہم ترین فریضہ ہے۔ یہ تمام کی پوائنٹس تھے جو پارہ نمبر 6 میں بیان کیے گئے ہیں۔ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ، اور یہی وہ لوگ ہیں جب سنتے ہیں اس کو جو آپ کے رسول کی جانب اتارا گیا تو ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلتے ہیں، اس باعث کہ وہ حق کو پہچان لیتے ہیں۔ کلام الہی سن کر آنکھوں سے آنسوں کا بہہ نکلنا قلب مومن کی نشانی ہے۔ اسی آیت سے آغاز ہوتا ہے پارہ نمبر 7 کا، اور سورت چل رہی ہے ہماری سورہ مائدہ۔ اس پارے میں کون کون سے اہم مضامین بیان کیے گئے، ایک نظر ہم دیکھیں گے۔ حلال اور حرام کا حتمی فیصلہ، قرآن پاک کا اعلان۔
قسموں کی اقسام اور ان کا کفارہ، شراب، جوا، بت اور جوئے کے تیر قطعی حرام قرار دے دیے گئے، حالت احرام میں خشکی اور تر جگہ پر شکار کے احکامات، زیادہ سوالات کرنے کی ممانعت، جناب عیسیٰ علیہ السلام کی قوم کا آسمان سے دسترخوان طلب کرنے کا مطالبہ اور اللہ تعالیٰ کا جواب میں اظہار غضب، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور مریم علیہ السلام کو الہ ماننے کی نفی، سچ کا راستہ ہمیشہ نفع بخش ہوتا ہے۔ پھر آغاز ہوتا ہے سورہ انعام کا، توحید کی مضبوط ترین دعوت، منکرین حق کا رویہ، اللہ پاک کی قدرت اور نشانیوں کا ذکر، مشرکانہ عقائد کی سختی سے تردید، ایمان والوں کی اہم صفات، نماز کی حفاظت اور خشوع و خضوع اختیار کرنا، یہ تھے وہ اہم مضامین جن کو ہم پڑھتے ہیں پارہ نمبر 7 میں۔ وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ، آیت ہے 111 اور سورت ہے سورہ مائدہ، اور اسی آیت سے آغاز ہوتا ہے 8ویں پارے کا۔ 8ویں پارے کے اہم مضامین کو ہم دیکھیں کہ ایمان لانے کے لیے کفار مکہ کا آقا علیہ السلام سے جو مطالبہ تھا کہ ہم اللہ سے ہم کلام ہونا چاہتے ہیں، فرشتوں کو ہم دیکھنا چاہتے ہیں، تو اس کے جواب میں پھر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، اور اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل مت کرو، سخت ممانعت۔ آغاز ہوتا ہے سورہ اعراف کا جو مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، اور اس کے اہم مضامین کو ہم دیکھیں تو سابقہ امتوں، قوم نوح، ہود اور صالح علیہ السلام کی قوم کے عبرتناک لباس، باعث زینت و تقوی، قیامت کی منظر کشی، اعمال کا وزن، جنت دوزخ کا مکالمہ اور اصحاب اعراف، اللہ تعالیٰ کی رحمت مومنین کے قریب ہے، مساجد میں عبادت کے وقت زینت اختیار کرنے کا حکم، یعنی صاف ستھرا لباس پہن کر مسجد جانا، جنت والوں اور دوزخ والوں کے درمیان ہونے والی گفتگو کا تذکرہ، قیامت کے دن اعمال تولے جائیں گے، یہ سب مضامین ہیں جو پارہ نمبر 8 میں بیان کیے گئے۔ ہم آپ کو اور ان لوگوں کو جو آپ کی مائیت میں ایمان لے آئے ہیں اپنی بستی سے نکال باہر کریں گے، یا تمہیں ہمارے مذہب کی جانب پلٹ کر آنا ہوگا۔ ان کی قوم کے سرداروں اور رئیسوں نے جو متکبر تھے حضرت شعیب علیہ السلام کو مخاطب ہو کر کہا، قال الملأ الذین استکبروا من قومہ، یہ ہے وہ آیت جس سے آغاز ہوتا ہے پارہ نمبر 9 کا، اور 9ویں پارے کے اہم مضامین کو جب ہم دیکھتے ہیں تو اس میں حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کا تکبر اور ان پر آنے والے ہولناک زلزلے کو بیان کیا گیا ہے۔ حضرت موسیٰ اور فرعون کا مفصل قصہ، مینڈک اور خون کا عذاب، جادوگروں کا ایمان لے آنا اور فرعون کا سمندر میں غرق ہو جانا، یہ واقعات ڈیٹیل کے ساتھ بیان کیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا کوہ طور پر اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونا اور تورات کے احکامات کا ملنا، بچڑے کی پوجا، عہد شکنی اور توبہ کا ذکر، سبت ہفتے کے دن کی خلاف ورزی کرنے والوں کو بندر بنا دیا گیا تھا، اس واقعے کا تذکرہ بھی ہمیں اسی پارے میں ملے گا۔ عالم ارواح میں تمام انسانوں سے اللہ تعالیٰ نے ایک وعدہ لیا تھا جسے کیا کہتے ہیں، وعدہ الست۔ اس کے علاوہ علم رکھنے کے باوجود ہدایت سے محروم ہو جانے والوں کی مثال بلعم بن باورا کا واقعہ بیان کر کے کی گئی ہے۔ تعالیٰ کے صفاتی ناموں یعنی اسماء الحسنہ کا ذکر اور ان کے ذریعے دعا مانگنے کی تعلیم، وحی الہی کو توجہ اور خاموش سننے کی تاکید، اور
کلام کی تاثیر آنکھوں سے آنسوؤں کا بہہ نکلنا، مال غنیمت کے احکامات، سچے مومن کی صفات اور خوف خدا کا ہونا، تقوی کی روش اختیار رکھنا، اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پکار پر لبیک کہنا، غزوہ بدر کے واقعات، اللہ تعالیٰ کی مسلمانوں کے لیے غیبی امداد کا تذکرہ، کفار کا قرآن پاک کو پرانے لوگوں کی کہانیاں کہہ کر جھٹلانا، یہ وہ اہم مضامین ہیں جو 9ویں پارے میں بیان کیے گئے ہیں۔ اعلموا انما غنمتم من شیء فان للہ خمسہ وللرسول، اور جان لو جو کچھ مال غنیمت تم نے حاصل کیا ہے اس کا 5واں حصہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے۔ اسی آیت سے آغاز ہوتا ہے 10ویں پارے کا۔ سورت چل رہی ہے ہماری سورہ انفال، اور مال غنیمت کی تقسیم کے قواعد و ضوابط یہاں اس سورت میں مکمل طور پر بیان کر دیے گئے، اور غزوہ بدر کے مزید واقعات اور اللہ تعالیٰ کی خصوصی نصرت کا بیان اسی صورت میں موجود ہے۔ نصرت الہی کے حصول کے 6 سنہرے اصول: ثابت قدمی، باہمی اتحاد، کثرت سے ذکر الہی، صبر اور تکبر و ریا سے مکمل اجتناب، اللہ کی راہ میں لڑنا اور دشمن پر رعب ڈالنے کے لیے قوت جمع کرنے کا حکم، لڑائی کے وقت قیدیوں کے ساتھ حسن سلوک اور ایمان لانے پر بھلائی کا وعدہ۔ سورہ توبہ مدینہ شریف میں نازل ہوتی ہے، اور آغاز ہی میں اللہ تعالیٰ نے مشرکوں کے ساتھ کیے گئے معاہدوں سے اعلان لا تعلقی کر دیا۔ حرمت والے مہینے اور ان کا احترام ایمان اور اللہ کی راہ میں لڑنے کی فضیلت کو مسجد حرام اور حاجیوں کی خدمت پر فوقیت دینا مکمل طور پر اسی صورت میں بیان کیا گیا ہے۔ مسلمانوں کو غزوہ حنین میں کثرت تعداد پر ناز تھا، جس پر ان کو تنبیہ کی گئی۔ مشرکین کا مسجد حرام میں داخلہ قطعی ممنوع قرار دے دیا گیا۔ جزیہ کے احکام اور اہل کتاب کے ساتھ معاملات کی وضاحت، سال کے 12 مہینوں کا تعین، غزوہ تبوک میں پیچھے رہ جانے والوں پر ملامت اور 3 صحابہ کرام کی توبہ قبول ہونے کا بیان، منافقین کے نفاق کا پردہ چاک کیا گیا، زکوٰۃ کے 8 مصارف اور مستحقین کی تفصیل، منافقین کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایذا پہنچانے اور جھوٹی قسموں کا ذکر، منافق مرد اور عورت کی صفات، برائی کا حکم دینا اور نیکی سے روکنا، مومن مرد اور عورت کی صفات، نیکی کا حکم دینا اور اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرنا، اور اللہ کے مومن بندے نہ صرف خود اطاعت کرتے ہیں بلکہ دوسروں کو بھی اطاعت کی ترغیب دیتے ہیں۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك من الشاهدين